اور اشعری ماتریدی اللہ کے نام الظاہر الباطن کو ایسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث کو ماننے والے اللہ کے رسول، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل مانتے ہیں، ویسے اشعری ماتریدی نہیں مانتے۔ اس لیے جتنے لوگ یہ اشعریت ماتریدیت کو مانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اسماء و صفات میں وہ گمراہ ہیں، وہ رسول کے طریقے پہ نہیں ہیں، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں، وہ بدعت کے شکار ہیں، اور یہ بدعت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ اس کے آداب اور اصول ضابطے میں اگر آدمی آ گیا، کیسے؟ یہاں زیادہ افسوس کے موقع نہیں ہے۔ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ایک یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، یوں سمجھو کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ جب امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو تو عقائد میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے مقلد ہو، امام ابو حنیفہ کے مقلد کیوں نہیں ہو؟ اور اس بات کے پیچھے وہ اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے، انہیں عقائد کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے تم نے ان کی تقلید نہیں کی ہے؟ یا کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد غلط تھے، ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے تم نے ان کی عقائد میں تقلید چھوڑ دی ہے، اور ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو ہے نا وہ تقلید تم نے شروع کر دی ہے، ان کی تقلید کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کوشش کرتے ہیں غیر مقلدین، یہ سوال عام لوگوں کے ذہن میں، یعنی وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ موقع کوئی نہ جائے، کسی نہ کسی طرح عوام کو گمراہ کیا جائے، علماء سے متنفر کیا جائے، ان کو بدظن کیا جائے، ان کی کوشش بیچاروں کی مکمل رہتی ہے۔ لیکن ناظرین آپ یہ سمجھ لیں، ہم جو عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کو چھوڑ کر ہم جو ہے نا ان کے عقائد کو لیتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یہ چیز نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھو، جب معتزلہ نے اپنے غلط نظریات کو رائج کرنے کی کوشش کی، رائج کیا، لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی نا، تو اس وقت جن حضرات نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو یعنی بتایا یا انہیں واضح کیا، تو ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری، تو ان کی ہے جو ہم عقائد میں تقلید کرتے ہیں، یہ معتزلہ کے مقابلے میں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الحمدللہ آپ دیکھیں الفقہ الاکبر دیکھ لیں، آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن غیر مقلد بیچارے کیونکہ ان کو دھوکہ تو دینا ہی ہے، تو ہم ان حضرات کی جو تقلید کرتے ہیں عقائد میں، وہ معتزلہ کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، علماء اس کے مقابلے میں جاتے ہیں، تو وہاں تو کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو نمایاں ہوتی ہے، اس وقت اس کو اپنا قائد مان لیتے ہیں، رہبر مان لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پورے اسلام کے مقابلے میں وہ آ گیا ہے، بلکہ اس وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو معتزلہ کے اب یہ بات میں اپنی طرف سے ابھی نہیں کہتا، بلکہ ہمارے علماء کرام نے الحمدللہ بتائی ہوئی ہے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی ویڈیو کلپ چل رہی ہے، مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء نے یہ بات کی ہوئی ہے، سمجھائی ہوئی ہے، لیکن ہم جب سنتے نہیں ہیں تو ذرا آپ پہلے سن لیں کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب اس کو کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ مختصر سناتا ہوں۔ ان کی تقلید کا معنی یہ ہے کہ جب معتزلہ نے اپنے غلط نظریات کو رواج دیا ہے، تو معتزلہ کے مقابلے میں جن حضرات نے اہل سنت کی عقائد کو رواج دیا ہے، اور معتزلہ کی جن حضرات نے ترجیحات کے مقابلے میں اہل سنت کے مسلک کو ترجیح پیش کی ہے، تو ہم معتزلہ کے مد مقابل ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات کو لیتے ہیں۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مد مقابل ان کو لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم دیوبندی ہیں، تو لوگ پوچھے جب تم دیوبندی ہو، امام حنیفہ کے مقلد ہو کر تمہیں دیوبند کی تقلید کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ہم نے کہا بھی چونکہ اہل بدعت بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت بھی حنفی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے کتنی زبردست بات سمجھائی ہے بہترین انداز میں، اور آگے وضاحت کر دی کہ دیکھیں جس طرح کوئی بندہ یہ یوں کہہ دے کہ تم لوگ تو حنفی ہو، پھر دیوبندی کیوں کہلاتے ہو؟ تم نے حنفی مسلک چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے دیوبندی کہلا رہے ہو۔ نہیں بھائی، ہم تو دیوبندی یوں سمجھو بریلویت کے مقابلے میں کہلایا جا رہا ہے۔ جب اہل سنت والجماعت میں سے ایسے لوگ جو اہل سنت کہلا کر بھی بدعات میں مبتلا تھے، یا بدعات کی طرف جا رہے ہیں، یا بدعات کی اشاعت کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم ان علماء کے پیروکار ہیں یا ان کی بات ماننے والے ہیں جو ان بدعات کے مخالف ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، ان بدعات کا رد کرتے ہیں۔
ہم ان کے ساتھ ہیں. تو دیوبندی کہلانے کا یہ مقصد ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حنفی نہیں ہیں. ٹھیک اسی طرح متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب بڑے زبردست انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ہم ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کی جو تقلید کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ معتزلہ کے مقابلے میں. امید ہے کہ ہمیں بات یہ آسانی سے سمجھ آ چکی.